شریف کی جس پاک ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مال کو جمع کیا، مال وہ جمع کرتا رہا، صاحب نصاب بن گیا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ لازمی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مال کے اوپر بخیل بن کر بیٹھ گیا، اس مال کے اوپر سام بن کر بیٹھ گیا، تو کل بروز قیامت جب میدان حشر لگے گا نا، تو سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا دنیا میں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس نے غریبوں کا حق ادا نہ کیا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، جو دنیا میں وہ حرام اور حلال طریقے سے اکٹھا کرتا رہا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود غریبوں میں تقسیم نہ کیا، غریبوں کا حق ادا نہ کیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کا یہ مال گنج سام کی صورت میں آئے گا۔ اللہ اکبر! گنج سام کی صورت میں آئے گا، اور اس انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا، تیرا میں وہ خزانہ ہوں جو تو دنیا میں حلال و حرام طریقے سے اکٹھا کرتا رہا، لیکن غریبوں کا تو نے حق ادا نہ کیا، یتیموں کا تو نے حق ادا نہ کیا، مسکینوں کا تو نے حق ادا نہ کیا، بیواؤں کا تو نے حق ادا نہ کیا، تیرا میں وہ مال ہوں، آج عذاب کی صورت میں تیرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، دنیا میں ہم مال تو اکٹھا کر لیتے ہیں، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن کل بروز قیامت یہی مال توک بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کل بروز قیامت یہی مال ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر! تو رمضان میں غریبوں کا حق ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں رمضان کے مہینے میں، تاکہ ہمارے معاشرے کے غرباء اور مساکین ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ غریبوں کا حق اس رمضان کے مہینے میں نکال لیا کریں، کیونکہ وہ رمضان کی افطاری صحیح طریقے سے کر سکیں، روزوں کی افطاری صحیح طریقے سے کر سکیں، تاکہ جب رمضان کا روزہ افطار ہو رہا ہو تو ہماری طرح ان کے دسترخوانوں کے اوپر بھی طرح طرح کے کھانے موجود ہوں۔ اللہ اکبر! تو رمضان میں زکوٰۃ ادا کر لینی چاہیے، فطرانہ بھی ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غرباء اور مساکین ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔